بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 7 اور 8 ستمبر 2025 کی درمیانی شب کو جو چاند گرہن لگنے والا ہے اس کو صرف چاند گرہن مت سمجھے گا۔ یہ چاند گرہن کئی سالوں میں، کئی دہائیوں میں ایک بار ہوتا ہے۔ جہاں اس چاند گرہن سے سمندروں میں طوفانی آتی ہے، وہاں رخ کی گہرائیوں میں طوفان برپا ہوتا ہے۔ جہاں چاند گرہن سے دنیا کے اوپر منفی اثرات پڑتے ہیں، وہاں روحانیت، وجدانیت اور معرفت کے خزانے ابلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستو، آج لگنے والا یہ چاند گرہن اتنا اہم ہے کہ یہ آپ کو آپ کے خالق حقیقی کے قریب لے جائے گا۔ وہ تمام دعائیں جو عرش الہی تک نہیں پہنچی، وہ تمام دعائیں جو قبولیت کا در حاصل نہیں کر سکی، آج وہ ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ کی دعاؤں کا صلہ آپ کو ملے گا۔ یہ چاند گرہن اتنا اہم ہے کہ روحانیت سے جڑے لوگوں کے لیے معراج ثابت ہوگا۔ یہ چاند گرہن اتنا اہم ہے کہ روحانیت کے وہ شعبے کو بڑے مشکل سمجھے جاتے ہیں اور مجھے اس وقت کا بڑا انتظار تھا۔ یہ وقت بہت بڑے بڑے پیغامات لے کر آ رہا ہے۔ انتہائی نایاب اور انتہائی شدت سے بھرا ہوا آج کا یہ چاند گرہن ہے۔ یہ چاند روشن نظر آئے گا لیکن یہ اپنے اثرات ڈالے گا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 15 دن پہلے اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، 15 دن بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس کے اثرات 45 دن ہو سکتے ہیں، لیکن یہ چاند گرہن 2.5 سال تک اثر رکھنے والا ہے۔ آنے والے وقت میں جتنی کامیابی لوگوں کو ملنی ہے، اس کی چابیاں اس چاند گرہن میں پڑی ہوئی ہیں۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ ہے جسے رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ کہا جاتا ہے، جس مہینے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اگر آپ اس مبارک مہینے میں بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے، یہ مبارک دن ہی لاپرواہی میں گزار دیے، تو آج چاند گرہن لگن سے پہلے یہ 3 کام کر لو، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں چاند گرہن کا لگنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ کس وقت لگے گا، کب لگے گا، ایک چیز آپ کے حوالے کر دوں، اور اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بھی آپ کے حوالے کروں گی۔ بس آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اور آپ نے اس دن کے اندر یہ 3 کام کرنے ہیں جو اس ویڈیو میں بتائے جائیں گے، اور جتنی جلدی کر سکتے ہیں اتنا بہتر ہوگا۔ اس چاند گرہن کے جتنے بھی منفی اثرات ہیں آپ پر یا آپ کی دکان پر، آپ کے کاروبار پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے گھر پر، تمام اثرات ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، بڑی سے بڑی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو چاند گرہن کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے 3 کام کرنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، سال 2025 کا یہ چاند گرہن ربیع الاول کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ ربیع الاول چونکہ برکتوں والا مہینہ ہے، جس میں چاند گرہن کا لگنا اللہ تعالیٰ کا قیامت کی نشانی ظاہر کرنا ہے، ایک بہت بڑے ہمارے لیے دلیل ہے کہ ہم ابھی بھی سیدھے راستے پر آ جائیں، ابھی بھی موقع موجود ہے، اللہ کو راضی کر لیں۔ ربیع الاول کا وہ مہینہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ربیع الاول کے مہینے میں بھی چاند گرہن لگ رہا ہے، یعنی کہ یہ چاند گرہن لگنے کے بعد تمام دنیا ہل کر رہ جائے گی، تمام دنیا کی معاشی حالت بگڑنے والی ہے، تمام دنیا کی سیاسی حالات بگڑنے والے ہیں۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ہر انسان پر اس کا واضح اثر پڑے گا۔ آپ کسی بھی ستارے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا ستارہ کسی بھی مہینے میں آتا ہے، لیکن یہ چاند گرہن جو ربیع الاول کے مہینے میں لگنے والا ہے، یہ تمام ستاروں کو افراد کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اگر آپ اس کے تمام منفی اثرات سے بچنا چاہتے ہیں، اس میں چاند گرہن کے ہونے والے زوال سے بچنا چاہتے ہیں، اس دنیا کی تباہی و بربادی میں اللہ کی حفاظت چاہتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آج یہ 3 کام میں آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں۔ یہ آپ بتائے گئے طریقے اور ترتیب امتداد میں پڑھنے ہیں۔ یہ چاند گرہن ربیع الاول کے مہینے میں ہو رہا ہے کہ جو انہونی ہونے ہیں، کیونکہ اتنے پاک مہینوں میں گرہن کا لگنا ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے، اور آج ربیع الاول کے مہینے میں جو چاند گرہن لگ رہا ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا الارم ہے۔ ہمیں خبردار ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا بار بار اپنی نشانیوں کو ظاہر کرنے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے ناراض ہے۔ خدا را اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آج آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ اگر آج یہ کام کر لوگے تو چاند گرہن کے تمام منفی اثرات سے حفاظت میں چلے جاؤ گے۔ آپ نے تمام کاموں کو خود بھی کرنا ہے
اور سب رشتہ داروں کو بھی بتانا ہے تاکہ تمام مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو، ان 3 کاموں کو زیادہ سے زیادہ کرے، اللہ تعالیٰ کی ناراضی کم ہو اور چاند گرہن کے جو اثرات ہیں ہمارے ملک پاکستان کی دنیا کسی بھی کونے پہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ چاند گرہن آپ کو کھلی آنکھوں سے بڑے معجزات دکھانے والا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی حفاظت کریں۔ جو بہنیں اور بیٹیاں حاملہ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کر، اس دن میں ہر انسان کا چڑچڑا پن بڑھ جائے گا۔ چڑچڑے پن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے لب و لہجے کو نرم کر لیں، جھکنا سیکھیں، غلط بات کو، اپنے غصے کو یا کسی بھی لڑائی جھگڑے کو اگنور کرنا سیکھیں۔ اس وقت مشکل میں چاند گرہن کے ایام کے اندر عورتیں سیدھا لیٹے، جو حاملہ ہیں وہ جتنا ہو سکے سیدھا لیٹ کر سونے سے ان کے حمل پر کسی بھی طرح اثر نہیں ہوگا۔ جو لوگ دکان، دفتر، کاروبار پر جتنا ہو سکے اپنے دکان پر بیٹھ کر صدقہ و خیرات کرے، اور جو میں آپ کو اسم اعظم بتاؤں گی آپ نے اس اسم اعظم کو جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھتے چلے جانا ہے۔ جہاں چاند گرہن کے بہت سے منفی اثرات ہیں وہاں آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے 3 عمل بتاؤں گی جنہیں پڑھنے کے بعد چاند گرہن کے تمام برے اثرات آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ آج جس نے چھوٹی سے چھوٹی کوتاہی کی اور یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا اور چاند گرہن سے پہلے آپ نے یہ 3 کام نہ کیے تو پچھتاوے کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ آج کا دن پوری دنیا کے لیے آزمائش ہے، پوری دنیا کے لیے اللہ پاک کی حفاظت کو طلب کرنے کے لیے، اللہ سے گناہوں کی بخشش کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ آج یہ 3 کام جو شخص بھی کر لے گا وہ اور اس کی اولاد اللہ کی حفاظت میں چلی جائے گی۔ جس گھر میں کیے جائیں گے اس گھر کی حفاظت فرشتے خود فرمائیں گے، اور آپ کے گھر کے تمام تنگدستی، بیماریاں، پریشانیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ سال کا سب سے بڑا حسین فلکی منظر 7 اور 8 ستمبر کی درمیانی شب دنیا بھر میں نایاب اور دلکش منظر سرخ چاند گرہن بلڈ مون دیکھا جائے گا۔ اس دوران چاند مکمل طور پر سرخ رنگ اختیار کر لے گا جو دیکھنے والوں کے لیے ایک یادگار لمحہ رہ جائے گا۔ وقت ستمبر 7 رات 8:28 سے آغاز جاری، مکمل گرہن رات 10 بجے سے شروع ہو کر 82 تک اختتام۔ 8 ستمبر رات 1:55 کہاں کہاں دیکھا جا سکے گا؟ پاکستان، بھارت، آسٹریلیا، روس، جاپان، مشرقی افریقہ اور وسطی ایشیا کے عوام یہ دلکش منظر دیکھ سکتے ہیں۔ یورپ، ایشیا اور نیوزی لینڈ میں جزوی گرہن نظر آئے گا، جبکہ امریکہ میں یہ نظارہ ممکن نہیں ہوگا۔ ماہرین فلکیات کے مطابق یہ اس دہائی کا سب سے زیادہ نظر آنے والا مکمل چاند گرہن ہوگا، ایک ایسا نادر موقع جو ہر کسی کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ چاند گرہن کا مکمل وقت ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو آئیے ناظرین اب ہم جان لیتے ہیں کہ وہ 3 کام آپ نے کون سے کرنے ہیں، کون سے اعمال پڑھنے ہیں۔ توجہ دھیان کے ساتھ سنیے گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 7 ستمبر 2025 اتوار کی رات چاند گرہن لگنے لگا ہے۔ پہلے جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے کوئی سا بھی درود پاک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ آپ خود کو، اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر کو، اپنے تمام قریبی اشیاء کو اللہ کی حفاظت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جو بھی اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لے، نوکری کے لیے پڑھ لے، شادی کے لیے پڑھ لے، قرض کی
دل سے نجات کے لیے پڑھ لیں، جس کے جو مسائل ہے، جتنی پریشانیاں ہیں، ان سب کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے ایک اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ یہ اسم مبارک آپ کی چاند گرہن سے حفاظت کرے گا۔ یہ اللہ والوں کے ہیں۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ آپ آج سے لے کر جب آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچی ہے، جتنی جلدی ہو سکے یہ 3 کام کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلے کام جو کرنی ہے، آپ نے اللہ کا ایک اسم مبارک یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے توجہ کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر گرہن لگانے والی ذات رب کی ہے تو ہمیں بخشنے والی ذات بھی رب کی ہی ہے۔ اگر آزمائش رب کی طرف سے ہیں تو کامیابیاں بھی رب کی طرف سے ہیں۔ چاند گرہن کے منفی اثرات بھی ہیں، رب کی طرف سے ہیں، تو ان کا ازالہ بھی، ان کی حفاظت بھی، ان سے بچاؤ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ یا فتاح اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی ہے۔ یہ چاند گرہن کے وقت کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے 99 ناموں میں سے صرف ایک نام یا فتاح ایک ایسا نام ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، قسم ہے مجھے اس نام یا فتاح کی جو بندہ یا فتاح پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا، ہر پریشانی کو دور کروں گا، تمام رکاوٹیں اور بندشوں سے نجات دلاؤں گا۔ آپ نے یا فتاح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاح کو جو بندہ کامل یقین سے پڑھے گا، یہ چاند گرہن جو پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا، اس کے منفی اثرات ہمارے لیے بہت سی ناکامیاں، تبدیلیاں، بربادیاں، مشکلات لے کر آئیں گے، لیکن آج جو شخص صرف 21 بار یا فتاح پڑھ لے گا، یا فتاح پڑھتے ساتھ ہی اس کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم ہو جائیں گی۔ پہلا جو ضروری کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے 21 بار یا فتاح کو پڑھ لیے، تو اب آپ نے دوسرا کام کون سا کرنا ہے، دوسرا وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرا کام لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ کلمات آزمائش سے نجات کے لیے پڑھے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ پر کوئی آسمانی یا زمینی آزمائش آتی ہے، زلزلے آتے ہیں، گرہن لگتا ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو اب جتنا ہو سکے استغفار کریں۔ یہ حدیث کی روشنی میں آج میں آپ کو والوں کے اعمال بتا رہا ہوں، اس لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو یقین سے پڑھنا ہے اور اپنی اولاد کو، اپنی کاروبار کو، اپنی نسلوں کو اللہ کی حفاظت میں پہنچانا ہے، ورنہ یہ چاند گرہن بڑی مصیبتیں لے کر آئے گا، بڑی پریشانیاں لے کر آئے گا۔ جو لوگ لاپرواہی کریں گے وہ پھر ربیع الاول کے بعد خود نتیجہ دیکھ لیں گے۔ ان کی غلطی کا، ان کی چھوٹی سی لاپرواہی کا، ان کے یہ 3 کام نہ کرنے کے کتنے نقصانات ہیں، ان کو دیکھنے پڑیں کہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ نے ندامت کے ساتھ پڑھنا ہے، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے اور دل سے سچی توبہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے کہ اے اللہ، اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہے، گناہوں کی وجہ سے آزمائشیں ہیں، ان پاک مہینوں میں تیری آزمائشیں، تیری نشانوں کا ظاہر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تو ہم سے ناراض ہے۔ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر تجھ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ طلب کرتے ہیں۔ بے شک ہم گنہگار ہیں، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم بھی ہے، تو بخشنے والی ذات ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے پر ہمارے صغیرہ اور کبیرہ
گناہوں کو بخش دے۔ دوستو یہ ہے دوسرا کام جو آپ نے آج ستمبر 7 اتوار کے دن جتنی جلدی ہو سکے آپ نے کرنا ہے۔ صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد تیسرا کام آپ نے کون سا کرنا ہے؟ یہ تیسرا کام کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے رزق کو بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار مل جائے گا۔ اگر آپ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں کاروبار کے پاس کے لیے پڑھ لو، مزید ترقی عروج کے لیے کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ یہ تیسرا کام رزق کے حوالے سے ہے۔ جو لوگ اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، ربیع الاول کے اس چاند گرہن کے خصوصی دنوں میں تیسرا کام سورۃ کوثر لازم بنائے۔ سورۃ کوثر وہ سورت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، اسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ سورۃ کوثر پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ سورۃ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ اگر کسی کو نہیں آتی تو سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورۃ کوثر کو حد انگلی پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، آپ نے صرف 41 بار پڑھنی ہے، اور 41 بار پڑھتے دوران جتنا ہو سکے اللہ کریم سے رزق اور دولت مانگتے چلے جائیں۔ اب جتنا مانگیں گے اللہ غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ رزق اتنا آئے گا کہ دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ آج رزق کی حفاظت کے لیے، رزق میں برکت اور وسعت کے لیے آپ نے سورۃ کوثر کو 41 بار پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بتائے گئے طریقے اور ترتیب میں پڑھنا ہے۔ تو دوستو یہ وہ 3 کام ہیں جو آپ نے ستمبر اتوار کے دن چاند گرہن لگنے سے پہلے کرنے ہیں۔ اس پاکیزہ، اس بابرکت عظمت والے مہینے میں، اس مہینے میں گرہن لگنے والا ہے، لیکن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس گھر کا ایک فرد اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلا جائے گا۔ آپ نے یہ 3 کام کرنے کے بعد پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کے 3 کام مکمل ہو گئے ہیں۔ اب آپ نے حسب توفیق جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانی کو ختم کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 روپے کی توفیق ہے تو 10 روپے کا صدقہ کریں، یا جتنی بھی آپ کی توفیق ہے اب اتنا صدقہ کریں جب تک چاند گرہن ختم نہیں ہو جاتا۔ روزانہ کی بنیاد پر صدقہ و خیرات کرتے رہیں۔ صدقہ آپ کی طرف آنے والے تمام مسائل کو ختم کر دیتا ہے جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، اس لیے صدقہ و خیرات کھلے دل سے آپ نے کرنا ہے، اپنی توفیق کے مطابق کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کریم سے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ جولیہ برکت نوازے گا انشاءاللہ۔ دوستو چاند گرہن کے اثرات سے بچنے کے لیے 3 کام بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا حفیظو یا سلامو یا حفیظو یا سلامو پڑھتے چلے جائیں۔ اتنا ہو سکے دیوانوں کی طرح پڑھیں، غلاموں کی طرح پڑھیں۔ دیکھیے گا کہ چاند گرہن آپ کا ایک بار بھی باقی نہیں کر سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے اللہ اس چاند گرہن کے تمام منفی اثرات کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما کر پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلموں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔